سر میں آپ کا لائیو شو سن رہا تھا سر. آپ ہوں نے ابھی نا فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب کہ جس طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا جان کا، جس وجہ سے ہوں انہوں نے کفار پر حملہ نہیں کیا تھا، ہوں ہجرت بھی کر لی تھی. ہوں دیکھیں ہم جو شیعہ ہیں ہم نے مطلب کہ بچپن سے یہ سنا ہے. دیکھیے گا میری بات کو ذرا سیریسلی لیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا علماء سکول جو ہیں وہ پاکستان میں خاص طور پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ بڑا مس گائڈ کیا جا رہا ہے ممبروں پہ. ہمارے جو دیکھیں ہم ورکر ہیں، ہم ایک جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا جی سر. نالج نہیں. ہم زیادہ تر مجلس سنتے ہیں. جی مجلس سر. جو ہے ہم وہیں سے جو درس لیتے ہیں وہ مجلس سے لیتے ہیں. ہمیں ذاکر اور علماء جو ممبروں پہ دیتے ہیں وہ یہی سبق دیتے ہیں. اس طرح ہم سنتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی علیہ السلام مدد، بیٹھتے یا علی علیہ ہوں السلام مدد، مولا ہمیں رزق دیجیے گا. اس طرح کی ہم دعائیں کرتے ہیں مولا سے. آیا کہ مولا علی علیہ السلام کو ہم شیر خدا مانتے ہیں، جس طرح بھی جس لیول کا ہم انہیں سمجھتے ہیں، جس طرح لیول کا ہم نے انہوں سنا ہے ان کی بہادری یا دلیری، آیا کہ وہ ان سے اکیلا مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ سخت میں نہیں تھے کیا؟ دیکھیں اگر وہ معجزہ کرتا ہے نا، معجزہ کے طور پر معجزہ جی کرتے جی جیسے امام حسین ایسا معجزہ کرتے کربلا میں، تو وہ جیت جاتے نا. اگر معجزہ کرتے کہ بھائی وہ سب لشکر تباہ ہو جائے، یعنی ہوں خارق العادہ، تلوار ایسے چلائیں کہ بھائی وہ جی سب لشکر جو ہے وہ گھاس کی طرح اس کو کاٹ دیں. وہ تو ہو سکتا تھا کہ جی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ کرتے، وہاں پہ ان کو سب کو کاٹ دیتے. آ، جی ملائکہ کے لشکر بلاتے تھے، ملائکہ کے لشکر یا جن کے لشکر وغیرہ وغیرہ اس طرح کر لیتے. لیکن جی ظاہری طور پر اور اسلام جو ہے ہمیشہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ معجزہ کرتے تھے، بعض دفعہ معجزہ نہیں کرتے تھے. بعض دفعہ ہوتا تھا جی کہ مثلا 3 دن تک وہ بھوکے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اہل بیت بھوکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں کہ آپ معجزہ کرو جی فوراً آسمان سے بہت دسترخوان آ جائے. وہ آسمان سے کبھی کبھی کھانا جی نازل کراتے تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ ہمیشہ. جنگوں میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزہ کریں. کبھی بھائی پانی نہیں ہے لشکر والوں کے پاس، معجزہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے مبارک سے بالٹی رکھا، بالٹی پانی سے پر ہو گیا بھائی، سب لوگوں نے پی لیا پانی، وہ جی پی رہے ہیں بھائی. یا مثلا جی اسی طرح جنگوں میں کبھی ملائکہ آ گئے، ملائکہ نے ہیلپ کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس طرح نہیں ہے. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہری اسباب کے ساتھ انہوں نے جہاد کرنا ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ انہوں نے قتال کرنا ہے، ظاہری اسباب سے انہوں نے کھانا حاصل کرنا ہے، غذا حاصل کرنا ہے. تو اسی طرح اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد اگر وہ جنگ کرتے مخالفین سے، کیونکہ وہ انصار 4-5 ہی ان کے سپاہی جو ہیں جی 4-5 ہیں، اگر وہ چاہے معجزہ کریں بھائی، جی ہاں معجزے کے طور پہ وہ بھائی کر سکتے ہیں کہ بھائی جتنے مخالف ہیں ان کا خون بہاؤ، ان کو جہنم واصل کرو، اگر اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح معجزہ نہ کرتے تو اس کا نتیجہ ہمیں نہیں معلوم. شاید وہ خود شہید ہو جاتے، شاید ان کے بچے شہید ہو جاتے، شاید ان کے 2-3 سپاہی جو ہیں وہ سب، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا نا، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. پھر یہ سب کو دونوں طرف کا اگر وہ معجزہ کر کے سب کو مارتے بھی، اس کا بھی فائدہ نہیں تھا، سب مسلمان تو جہنم واصل ہو گئے بھائی. اب حکومت کس پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو تو آپ نے مار دیا. رسول پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کو آپ نے ایسا کام کیا کہ سب بھائی پورا میسکر، پورا بھائی سب کو جو ہے جہنم حاصل کر دیا. اب حکومت کس پہ کرنی ہے؟ اگر وہ جہاد کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ اپنی جان بچاؤ میرے بعد، اور اپنے بچوں کی جان بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے، حق کا طریقہ کار، یہ صرف معجزات کے ذریعے، خارق عادت کے ذریعے، سپر نیچرل جو پاور ہے اس کے ذریعے دنیا پہ حاوی ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیچرل طریقے سے کہ لوگ آ کے اس دعوت کو قبول کریں، ایمان لائیں، پھر اس کو سپورٹ کریں، پھر یہ دعوت پھیل جائے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح امامت کا بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، اس کی تائید کریں، اس کو مان لیں، اپنی مرضی سے مان لیں. اس طرح نہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دے مان لیں. تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی پوزیشن یہ تھی، اگر وہ چاہتے خارق، جیسے انہوں نے قلعہ خیبر کو پھینکا نا، قلعہ خیبر کے جی دروازے کو، ہاں وہ ایسا دروازہ ہے اس کو 1000 آدمی نہیں اٹھا سکتے، یا 40 آدمی اس کو اٹھاتے تھے.
اس کو کھولنے کے لیے دھکا دینے کے لیے انہوں نے ایک اشارے سے اس کو کاٹ دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں کیا، میں نے قوت ربانی سے کیا ہے. ما قلعت بقوت جسمانیہ ولیکن قلعت بقوت رحمانیہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی قوت سے اس کو اکاڑ دیا. ٹھیک ہے نا. وہ قوت بازو سے، انسان کی بازو میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا اٹھائے. وہ تو ایک ان کی جو سپر نیچرل ہے، اعجاز ہے، کرامت ہے. اگر کرامت کرتے تو لازمی بات ہے، کرامت تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن ظاہری اسباب جو ہے نا، ظاہری اسباب میں یہی ہے کہ احتمال یہی تھا کہ وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے اہل خانہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، سب اہل بیت علیہ السلام سے، اور اسلام بالکل بچتا بھی نہیں. ابھی آپ شیعہ بھی نہیں ہوتے نا، ابھی پتہ نہیں آپ ہندو ہوتے ہیں، میں اور آپ کیا دین ہوتا ہمارا. اسلام ختم ہو جاتا ہے. اللہ صاحب